أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ کا ہمارے والوں کا بڑا احسان و فضل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر سوچنے کی توفیق دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کی نسبت یا دین کی فکر کو کبھی تھوڑی دیر غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال نفل عبادت سے افضل ہے۔ دنیا میں جب کبھی بھی نافرمانیاں عام ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجاتے تھے۔ کبھی ہر زمانے میں کبھی نبی آتے تھے اور کبھی اللہ کی بڑائی بولتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو رجوع کراتے تھے، کبھی اللہ کی وحدانیت بتاتے تھے۔ وقت کے نبی کی بات جس نے بھی مان لی تو کبھی ہمیشہ کی کبھی کامیابی مل گئی، ابھی ہمیشہ کی کبھی راحتوں کے مالک بن گئے۔ جس کسی نے بھی کبھی اللہ کے نبی کبھی دین کے کبھی ٹھکرا دیا، کبھی ان کو طرح طرح کی تکالیفیں دیے، تانے دیے، وہ لوگ اب دنیا میں بھی ناکامیاب ہو گئے اور آخرت میں تو کبھی ناکامیاب۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پہلے کے جو امتی تھے، کبھی نبی کا کام تھا کہ بھئی دین کو کبھی لوگوں تک پہنچانا، اور امتی کا کام یہ تھا کہ بھئی صرف عمل کرنا۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ بھئی نبی بھی کبھی لوگوں تک دعوت پہنچائی گئی، کبھی اس کے بعد امت پر ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی آنے والی کبھی اب آخری نبی ہے، کبھی کوئی نبی آنے والے تو نہیں ہے اس کے بعد، تو کبھی یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنے بھی انسانیت ہے اب اس تک کبھی اللہ کا پیغام پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو کبھی پہنچانے کا امت کا کام۔ میرے بھائی دوستو، ابھی ہمارا ایمان کا حال تو ایسا ہے کہ بھئی جو وقت پر جو عمل کرنا، ابھی وقت پر جو عمل ہے ابھی وہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جا رہا۔ ابھی ہماری نمازوں کا مسئلہ دیکھ لیجیے گا، ابھی ہماری نمازیں تو مسجد میں ہو رہی لیکن ہمارا دھیان کہیں اور رہ رہا۔ ابھی رہ رہے مسجد میں لیں گے، ابھی پورا اطراف پھر لے کے آ رہے مسجد میں رہ کے، ہمارا کبھی ایمان مضبوط ہو، کبھی ہمارا یقین ہو کہ بھئی جو کچھ بھی ہو رہا صرف کبھی اللہ سے ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی کرنے والی ذات، کبھی سب اللہ کی، کبھی صبح کا ہو رہا تو کبھی اللہ تعالیٰ کرے، کبھی رات ہوئی تو کیا اللہ تعالیٰ کرے۔ کبھی صحابہ کرام کے دل میں تو دشمنوں کا خوف بھی رہتا، کبھی سامنے کبھی بڑے بڑے قلعے رہتے تھے، بڑی بڑی حکومتیں رہتی تھی، ابھی جب سامنے جا کے مقابلے کے لیے کھڑتے تھے کہ دلوں میں کبھی ذرا بھی خوف نہیں رہتا تھا حکومتوں کا، ابھی صرف ابھی اللہ پر ایمان رہتا تھا، کبھی اس کی نسبت پر کبھی کھڑتے تھے، اور کبھی جہاں بھی جاتے تھے کبھی حکومتوں کو کبھی قبضہ کر لیتے، کبھی حکومتوں کو لے لیتے تھے دشمنوں کا بھی۔ اگر کچھ کافروں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہمارا نام لے لیا تو کبھی کفار کا بھی ڈر جاتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام جب کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ تو کفاروں کی بنیادیں کبھی ہل جاتی تھی، ان کی نماز، ان کے روزے، ابھی ہر چیز میں ایسا اخلاص تھا کہ جو جیسا عمل کرتے تھے ویسے اللہ کے فیصلے اترتے تھے۔ کبھی جتنے وزندار عمل رہیں گے، کبھی جتنے اخلاص والے عمل رہیں گے، کبھی جتنے نورانی عمل اوپر جائیں گے ویسے ہی نورانی فیصلے کبھی زمین پر ہیں۔ کبھی ہم بھی یہ سن رہے ہیں کبھی میرے سے ابھی عمل جو غلط ہوں گا تو کبھی اس سے کبھی غلط فیصلے ہوں گے، اگر کبھی یہ عمل کو میں سیدھے طریقے سے کروں گا تو اللہ کے کبھی اچھے فیصلے میرے اوپر اتریں گے۔ کوئی ہمارا یقین ہونا کبھی لا الہ الا اللہ سے کبھی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے رسول ہیں، کبھی ساری دنیائی کامیابی ایک ہی چیز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہوتی۔ کبھی یہ چیز کا یقین ہمارے دل میں، کبھی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان سے سب سے زیادہ قیمتی کبھی ایک ایک سنت ہے ہمارے۔ ابھی دنیا میں جتنے بھی چیزیں یہ زمین و آسمان میں کہیں مشرق سے مغرب تک، ابھی جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا میں کبھی
یہ سب چیزوں سے کبھی قیمتی کیا اللہ کے نبی کا بھی سنت ہے. ابھی اس کے بعد کیا نماز آتا ہے کہ نماز ہم ایسی پڑھنے والے بن جائیں کہ اللہ کے خزانوں سے کیا بھائی لینے والے بن جائیں براہ راست. کبھی جب نماز کا حکم آیا کبھی جب نماز صحابہ کرام کو بھی ملی تو صحابہ کرام تو کبھی خوش ہو گئے. کفار پوچھنے کے بھائی کیا آپ لوگوں کا کچھ عید ہے کیا بھائی آپ خوش ہو رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے نماز پہنچائی ہے. کبھی وہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے کبھی براہ راست لینے والے بن گئے. کبھی جس کی نماز کبھی جیسی رہیں گی نماز میں جتنا اخلاص رہیں گا نماز میں جتنا اللہ کا دھیان رہے گا کبھی اس کی باقی زندگی مسجد کے باہر جو ہے وہ بھی کبھی ویسی ہی رہے گی. ابھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی نماز کا بھئی بے حیائی اور فحش سے کبھی حفاظت کر. اگر ہم نماز پڑھ رہے پھر بھی ہمارے اندر کا بھی وہ چیزوں سے نہیں بچ سک رہے تو کبھی ہماری نماز کا بھئی اس قابل نہیں ہے کہ بھئی ہماری نماز میں کبھی وہ اخلاص نہیں ہے وہ اللہ کا دھیان نہیں ہے. ہماری نماز کا بھی درست ہو جائے. کبھی جو بندہ عشاء کی نماز کا بھی جماعت سے پڑھتا تو اس کو کا بھی آدھی رات کا بھی عبادت کا ثواب مل جاتا. اور جو بندہ پھر فجر کی نماز کا بھی باجماعت پڑھتا تو کیا بھئی اس کو اور آدھی رات کا بھی عبادت کا ثواب مل جاتا. اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے بھی کا بھی صغیرہ گناہ ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبھی وہ معاف فرما دیتے ہر فرض نماز کے درمیان. اب اس کے بعد علم اور ذکر آتا. کبھی علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھئی حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے ہمیں. ابھی ذکر سے یہ چاہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسا ہمارے اندر آ جائے. کہ بھئی کلام پاک کی ایک آیت ہے کہ بھئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو اور میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. کبھی ہمیشہ کبھی اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو کبھی اللہ تعالیٰ بھی کبھی ہمارا ذکر کا فرشتوں والی مجلس میں کریں گے. کبھی ہم کما رہے کبھی حلال راستے سے کمائیں حرام راستے سے کبھی نہیں کمائیں. یہ راستے تو بہت ہے کمانے کے اور دکھنے کے اعتبار سے تو کبھی حرام راستے تو کبھی بہت آسان دکھتے. ابھی بہت راستے کمائے لیکن حلال کمائی کبھی اللہ کے نبی نے کبھی ایک صحابی کرام آئے کبھی ان کا ہاتھ بہت سخت تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی آپ کا ہاتھ سخت صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں جس کی وجہ سے مزدوری کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے ابھی اس ہاتھ کو چوما. اللہ کے نبی نے اس ہاتھ کو چوما اور پسند فرمایا. تو وہی محنت سے پیسہ حاصل کرنا کبھی حرام کے لقمے سے کبھی ہماری عباداتیں بھی کبھی اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے. ابھی آج کل تو ایسا کہ بھئی غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہمارے اندر آ جا رہی اور ہمیں کبھی خبر بھی نہیں ہو رہی. کبھی حرام کھا رہے حلال کھا رہے کبھی پیسے ہمارے حلال رہتے لیکن کوئی چیز ایسی کھا لے رہے جو حرام ہے. بازار میں جو چیزیں مل رہی ہے کیا بھئی اس میں تو بہت مشکل ہے کہ بھئی کوئی سی چیز حلال ہے کوئی سی چیز حرام ہے. ابھی یہ چیز کا بھی ہمارے اندر علم بھی ہو کبھی حرام و حلال کی پہچان بھی ہو ہمارے اندر اور کبھی ہر چیز میں ہم کبھی احتیاط کریں کبھی ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ صرف حلال ہو. ابھی اس کے بعد کیا اقراء مسلم ہے. اقراء مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے اخلاق درست ہو جائے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. اسی لیے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. بھئی انسان تو کبھی باہر کے کبھی پریشانیاں رہتے بہت کچھ کبھی جس کی وجہ سے اور کا انسان باہر اپنے آپ کبھی کچھ نہیں بول سکتا کسی کو غصے کی وجہ سے. ابھی انسان کا بھی گھر میں کچھ ہوگا تو بھئی وہی غصہ کبھی گھر میں ہی نکال دیتا. تو انسان کی فطرت ہے یہ تو بھئی غصہ آ جاتا ہے انسان کو. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہت بڑی بات کہی کہ بھئی میرے صحابہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. ابھی دین کا سب سے مضبوط عمل فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بھئی اخلاق اپنے درست کر لو. بھئی جب کبھی بھی کبھی جو کفار کے جو پہچانت والے جو رشتہ دار جو کہیں مکے سے باہر تھے جب اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تھا نبوت کا تو بولتے تھے کہ بھئی جو بھی ہمارے لوگ باہر سے آنے والے ہیں ان سے ملنے مت دو کیونکہ بھئی ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے گا بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے. اگر ان کو دیکھ لیں گے تو بھئی ان کے نور کو دیکھ کر ان کے کبھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو بھئی ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہی ویسے ہی تھے کہ بھئی جو کوئی بھی دیکھتا تھا تو ان کی طرف کبھی مائل ہو جاتا تھا.
کبھی ہمارے اخلاق بہتر ہو، کبھی بڑوں کی عزت کرنے والے بنے، کبھی ماں باپ کی خدمت کے بارے میں تو کبھی ایسا آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دنیا میں تو دیں گے ہی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں تو بولیں گے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازیں گے۔ ماں باپ کے تعلق سے تو بھائی علماء کرام کی کبھی عزت کرے گا، بلکہ کبھی ہر انسان کو کبھی ہم عزت دیں، اپنے آپ کو کبھی کمتر سمجھے، اور ہمارے ہر ساتھی، ہمارے ہر دوست، ہر انسان کو کبھی اپنے سے بہتر سمجھے، کبھی ہم سب کو کبھی اخلاق سے پیش آنے والے بنے، کبھی سب کو کبھی سلام کرنے والے بنے، کبھی سب کو فائدہ پہنچانے والے بنے، کبھی ہمارے ذریعے سے کبھی فیض پہنچے، ہمارے ذریعے سے کبھی لوگ کبھی صحیح راستے پہ آ جائے ہمارے ذریعے سے، کبھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس کے ساتھ اخلاص کی نیت ہے، ابھی اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے جتنے بھی عمل ہے کبھی خالص اللہ کے لیے ہو جائے، کبھی ہر عمل سے پہلے ہماری کبھی نیت ہو جائے، ابھی کم سے کم ہمارا دھیان اللہ کی طرف چل جائے کہ بھئی میں جو بھی کروں بس اللہ کے لیے کرنے والا ہوں۔ ابھی گھر سے نکل رہے کچھ سامان لانے کے لیے، گھر کا تو یہ یاد ہے کہ بھئی اللہ کے لیے لانے جا رہا ہوں، کبھی اللہ کے لیے جو بھی کروں اللہ کے لیے کروں، کبھی مسجد کو جا رہا ہوں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، بس ہر چیز کا بھی اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ ابھی آدمی اگر ایک بھی چیز کا 1 روپے بھی کبھی اخلاص سے اگر صدقہ کریں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی پرورش کریں گے، اور اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کل اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں دیں گے اللہ تعالیٰ سے، بشرط ہے کہ بھئی ہر چیز میں ہمارے اخلاص ہو، کبھی جو کچھ بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرنے والے کو، کبھی ہمیشہ کبھی ہماری نیتوں کا بھی بار بار کبھی درست کرتے رہنا ہے، کبھی بار کبھی ہر چیز کبھی نیتوں پر انسان بڑے عمل کر لیتا، نہیں کبھی نیت صحیح نہیں تو پورے عمل کا اس کا رد ہو جاتا، کبھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے، کبھی ریا کے لیے، کبھی پورے اللہ کے طرف کبھی قبول نہیں ہے، لیکن کبھی اللہ کی قبولیت کے لیے کبھی اخلاص سے کبھی اللہ کے لیے کبھی کچھ چند ہزار یا 1 روپے بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ثواب بہت پہاڑ کے برابر دینے والے۔ کبھی یہ یقین ہمارے یہ یقین ہمارے اندر ہو، کبھی یہ سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کبھی ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی، آسان سی ترتیب ہے، کبھی صحابہ کرام تو کبھی اپنے گھوڑے، اپنا جان مال کبھی سب لے کر کبھی دنیا میں پھیل گئے، کبھی عرب سے ہندوستان میں تو کبھی آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، کبھی صحابہ کرام اگر عرب میں محدود ہو جاتے تھے، کبھی اپنے ایمان کی اگر حفاظت کر لیتے تو کبھی ہم آج جنت کے حقدار نہیں ہوتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام بھی کبھی نکلے عرب سے ہندوستان پہنچے، کبھی ہندوستان میں آ کر یہاں بھی کبھی دین کی دعوت دیے، کبھی پھر ہم بھی کبھی کلمہ پڑھنے والے بنے، کبھی ہم بھی کہ اللہ کے نبی کی امت میں آئے، پھر کبھی جنت کے حقدار بنے ہم بھی صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے۔ ان کی فکر تھی، ان کی تڑپ تھی کہ سارے عالم کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کبھی اسلام کو کہیں پہنچا دیا۔ اب ہماری تو ایک آسان ترتیب ہے کہ ابھی کب جانا ہے کب آنا ہے، کبھی سب معلوم رہتا ہے، کبھی 4 مہینے ہیں زندگی میں ایک بار کہ بھئی ہماری زندگی کا رخ کبھی صحیح راستے پر آ جائے، ہمارا رخ صحیح ہو جائے، ہماری زندگی کا رخ کبھی سال میں ایک بار، کبھی 40 دن ہیں، اور کبھی ہر مہینے میں، کبھی ہر مہینہ کبھی پورا مہینہ 27 دن محنت کر کے ابھی 3 دن ہماری 3 دن کی جمع جائے، سب ساتھی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت دے دی، دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دی، یا اللہ دعوت والوں کا ہم جیسا چاہ رہے ویسا لے لیجیے، یا اللہ موت تک یا اللہ کرنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ کریم کا ہمت دے دیجیے، اللہ امت کا اللہ پریشان حال ہے، اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ
عافیت دے دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اللہ کابرین کی عمر میں برکت فرمائیے۔ یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، یا اللہ امن کی ہوائیں چلا دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی، اللہ فکر کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ کریم آقا ہمیں یا اللہ 2.5 گھنٹے لگانا آسان فرمائیے، اللہ ہماری ملاقاتیں کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ یا اللہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہماری اور امت کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ہماری اور امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہماری اور ساری امت کے یا اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم صلی وسلم علی نبینا و سید المرسلین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔